عقیق اور فیروزہ اور مختلف قیمتی پتھروں کے پہننے کے جو احکام ہیں اس پر ہماری گفتگو جاری تھی. فقہی احکام بیان ہو چکے تھے، ان کے فوائد، فضائل، اس کے متعلق بھی پچھلی دفعہ کافی گفتگو ہو چکی تھی. اب یہ بات ہوئی تھی کہ آخر یہ جو انگوٹھی ہے، نگینہ ہے، اس کے اوپر اگر کوئی نقش کندہ کروائیں تو اس سلسلے میں کیا تاریخ میں ملتا ہے، کس طرح کی چیزیں اس کی اثر پذیری کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. دیکھیے، تمام صالح بندے، تمام مومنین ان پتھروں کو پہنتے ہیں، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور معصومین علیہم السلام بھی سب ان نگینوں کے اوپر کچھ نہ کچھ نقش کو کندہ کروایا کرتے تھے. بلکہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں امام معصوم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی بھی شخص کی عقل کا جو اعتبار ہے اگر معلوم چلانا ہو تو 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، جس میں سے آخری 2 چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی پر کیا چیز نقش کرواتا ہے اور وہ اپنی کنیت کیسی رکھتا ہے. جتنا اچھا نقش اپنی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروائے گا، اس سے اس کی عقل کا پتہ چلے گا، اور جس قدر اس کی کنیت اچھی ہوگی، عربوں کے اندر رائج تھی کنیت اچھی سے اچھی رکھی جائے، اس سے بھی اس کی عقل کا پتہ چلتا ہے. تو نقش جو بھی ہیں اس پہ کندہ کروائے جاتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کی تاثیر جو ہے وہ اور زیادہ پہلے کی نسبت بڑھ جاتی ہے. اب مثلا ظاہر ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت لکھوائی گئی ہے، کوئی اللہ کا نام، کوئی ذکر، کوئی مخصوص دعا، تو ایک تو خود وہ اگر کندہ نہ کروائے جائیں صرف اس پتھر کے اچھے اثرات اور فوائد ہوتے ہیں، اور اگر ان فائدوں کے اندر مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ جب اس پر کوئی مقدس نقش بھی کندہ کروا لیا جاتا ہے، اس کے اپنے الگ اثرات ہیں. ابھی آپ سب کے سنیں گے کہ ائمہ معصومین اور دیگر انبیاء اور اولیاء اور علماء وغیرہ کیا نقش اپنے اس کے اوپر کندہ کرواتے ہیں. البتہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب نقوش عصمت کے اندر جہاں ان نقوش کے متعلق گفتگو کی ہے تو اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرے تو اس کے پاس کافی دلچسپ پہلو اس کے سامنے آ سکتے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے ان نقوش کی ایک الگ الگ اہمیت، اس زمانے کے سیاسی حالات بھی بعض اوقات ان نقوش کے اوپر ریفلیکٹ ہوتے ہیں. وہ مخصوص حالات کے اندر وہ جو انگوٹھیوں کے اوپر نقش کندہ کروائے جاتے تھے، تو اگر کوئی اس پہ تحقیق کرے الگ سے تو اس کے سامنے بہت سی دلچسپ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. پھر یہ جو نقوش ہیں یہ انسان کی دیکھا جائے تو بار بار ان کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے. ہاتھ میں مثلا اگر علی ولی اللہ والا کوئی نقش انگوٹھی کے اوپر ہے، بار بار انسان اس کو دیکھے گا اگر، تو وہ خود بخود گناہوں سے بچے گا. کردار سازی والی بہت ساری چیزیں ہاتھ میں، مثلا اس نے سورہ توحید کو کندہ کروایا ہوا ہے اپنے نقش کے طور پر انگوٹھی پر، تو اب وہ ہاتھ کو کسی بھی حرام کام کی طرف اٹھاتے ہوئے کئی دفعہ سوچے گا. اور بہت سے علماء تو اور صاحبان ایمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا والی قرآنی آیت کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے آسان راہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے اس سے بچ نکلنے کی مشکلات سے. تو جب وہ یہ دیکھے گا، جب تقوی الہی اس کو یاد آئے گا تو ان کی اثر پذیری، ان سے کردار سازی والا کام بھی لیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد ان کے پاس بھی انگوٹھیاں ہوا کرتی تھیں. وسائل الشیعہ کے اندر اس کی جو 5ویں جلد ہے اس میں باقاعدہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس متعدد انگوٹھیاں ہوا کرتی تھیں. اور ہمارے چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس 2 انگوٹھیاں تھیں،
ایک پہ لکھا ہوا تھا صدق اللہ اور دوسری انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی تھی وہ مہر کے طور پر بھی پیغمبر استعمال کرتے تھے، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا، اور ترتیب اس طرح سے تھی اس کی لکھائی کی. عام طور پر ملتا ہے کہ اللہ پھر رسول پھر محمد، جس طرح یہ ترتیب ہے تقریباً ایسی ترتیب ہوا کرتی تھی. اچھا، رسول اللہ کی انگوٹھی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی اس طرح کی انگوٹھی بنوا کر پہن سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی غالباً کوئی اس طرح کی بات ہو جائے گی اور فضیلت کا کوئی پہلو آ جائے گا اگر ہم یہ والی انگوٹھی پر نقش کندہ کروائیں. تو کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اس بات کو منع فرمایا ہے کہ ان کی انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ کوئی اور شخص اپنے انگوٹھی پر کندہ نہ کروائے. غالباً اس کی ایک وجہ یہی ہوتی تھی، تو اسی لحاظ سے کہ پیغمبر مختلف بطور سیل مہر کے استعمال کرتے تھے اس کو، تو اس طرح سے ہر شخص کے ہاتھ میں تو ممکن ہے کہ اس زمانے کے حوالے سے کوئی انتظامی حکم کے طور پر ہو، لیکن بہرحال کچھ روایات میں اس کی ممانعت آئی. تو اس طرح سے ہوا کرتا تھا. اچھا، پھر یہ کہ پیغمبر کی یہ والی مہر جو کہ یعنی انگوٹھی جو کہ سیل کے طور پر یا مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جس پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، وہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ ہوتے ہوتے مختلف خلفاء کے دور سے اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں یہ والی انگوٹھی آ گئی. اور ایک دفعہ روایت میں کہ حضرت عثمان مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا جسے بئر خاتم کہا جاتا ہے، جو اس کے بعد سے بئر خاتم کے نام سے مشہور ہوا، کہ اس مسجد قباء کے اس کنارے کے اوپر حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے اس کنویں کے کنارے پر. تو یہ جو چھوٹی سی ایک عمارت نظر آ رہی ہے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر ایک کنواں تھا اس کے اندر. تو ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی پھسلی اور اس کنویں کے اندر گر گئی. اس کے بعد بہت تلاش کروایا لیکن وہ انگوٹھی کسی طور پر نہیں مل سکی. تو اس زمانے میں ہی پھر لوگوں نے اس عمارت کے اندر وہ کنواں تھا قباء کے برابر میں، تو لوگوں نے ایک لحاظ سے اس کو بدشگونی سمجھا اور اس بات کی پیشگوئی کر دی گئی کہ حضرت عثمان کی حکومت اب برقرار نہیں رہ سکے گی، اور کچھ عرصے بعد ہی حضرت عثمان قتل کر دیے گئے. باقاعدہ وہ جو ہے بئر خاتم کے نام سے وہ جگہ آج بھی مسجد قباء کی طرف جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، بلکہ اب تو اس کی کچھ اور نئی شکل بھی جو ہے وہ بن گئی. تو پیغمبر اسلام کی وہ انگوٹھی اس طرح سے بہت تلاش کی گئی لیکن وہ نہیں مل سکی. اچھا، جو دیگر انبیاء تھے پیغمبر سے پہلے بھی، حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی انگوٹھی کا نقش بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ تھا، حضرت آدم کی انگوٹھی کا نقش. اور اس کے بعد خیر پھر جو دیگر انبیاء ہیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے اوپر کوئی اسم اعظم نقش تھا. اب وہ اسم اعظم کیا تھا اس کے متعلق الگ الگ لوگوں نے الگ باتیں کہی ہیں، لیکن بہرحال ان کی انگوٹھی پر بھی ایک نقش تھا جس پر اسم اعظم کندہ تھا، اور حضرت سلیمان اس انگوٹھی سے بہت سے اس طرح کے کام لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی انگوٹھی کا بھی ایک نقش روایات کے اندر آیا، جو ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد نہ آئے. یہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کی انگوٹھی کا نقش تھا.